بستا ہے، وہیں پر ایک یہودی بھی ہے، ایک غیر مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی، پارسی، بدھسٹ، سب مل کر کے یہاں رہتے اور بستے ہیں۔ یہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دھرتی ہے، اور آپ قرآن و مجید کو پڑھ کر، قرآن مجید اور حدیث کو پڑھ کر کے آپ ختم کر دیں، آپ دیکھیں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، نہ نبی نے یہ کہا ہے کہ اس زمین میں رب کی بنائی ہوئی اس دھرتی میں صرف مسلمانوں کے رہنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی قوم کو، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین جب رحمت کی بارش برساتا ہے، ہمارے فصلوں میں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ رب العالمین رحمت کا پانی جب اللہ رب العالمین دیتا ہے تو صرف مسلمانوں کے کھیت میں نہیں دیتا ہے، غیر مسلم کے کھیت میں بھی اللہ پانی دیتا ہے، یہودی کے کھیت میں بھی اللہ پانی دیتا ہے۔ تو میں آپ کو اتنا سمجھاؤں کہ جب اللہ اپنی نعمت دیتا ہے تو اس وقت اللہ ہندو مسلم میں فرق نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کون ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کریں کہ نہیں ہم بڑے ہیں، وہ غیر مسلم ہے تو وہ چھوٹا ہے؟ یہ کہاں کی میرے بھائیو بات ہے؟ آئیے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اب اس میں آپ کو صاف کلیئر ہو جائے گا کہ اسلام کیا سبق دے رہا ہے ہم لوگوں کو، بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ آئیے اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو، آدم کے اولاد کو باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے ہم نے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، دیکھیے بنی آدم میں صرف مسلمان نہیں ہے، یہاں ہندو مسلم کی قید نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ ایک ایک پوائنٹ پر غور کیجئے، ترجمہ کرتے جاؤں گا اور ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں گے۔ جیسے ہم مسلمان آدم کے بیٹے ہیں تو ایک یہودی بھی آدم کا بیٹا ہے، ایک ہندو بھی آدم کا بیٹا ہے، ایک پارسی بھی آدم کا بیٹا ہے، ایک عیسائی بھی آدم کا بیٹا ہے، ایک بدھسٹ بھی آدم کا بیٹا ہے۔ یہاں ہندو مسلم کی قید نہیں ہے۔ آج میں یہی دکھاؤں گا اسلام کے اندر کہیں بھی ہندو مسلم اس طریقے کی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے اسلام کے اندر، جو آج اور ہم آپ کھلواڑ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج جگہ جگہ دنگے اور فساد ہو رہے ہیں، دنگے اور فساد ہو رہے ہیں۔ تریپورہ کا حال آپ نے سنا ہے نا، تریپورہ میں ملا گیری نہیں چلے گی، یہ نعرہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی جو ایک کھلواڑ کھیل رہے ہیں لوگ، ہندو مسلم، حالانکہ اس کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ اور ہندو بھائیوں کی آپ کتاب پڑھیں، وہاں بھی یہ شکشا نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرو، مارو، کاٹو، ظلم کرو۔ یہ ہندو دھرم بھی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ سکھ مذہب میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی دوسرے منشیہ کو، کسی دوسرے انسان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تمہارے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی نو آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کے اولاد کو ہم نے باعزت بنایا ہے۔ ایک دوسری چیز وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایک ایک چیز پر غور کریں تب آپ سمجھیں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ دنیا کے اندر جو آدم کے بیٹے ہیں سب کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ آپ میری عزت کر رہے ہیں اس لیے کہ میں مولانا ہوں؟ نہیں،
اس لیے کہ میں انسان ہوں. میرے ہی طرح آپ کسی راکیش کو، کسی منتری کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ اپنے جلسے میں، کسی مکھیا کو، وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کی بھی آپ عزت کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ مکھیا ہے اس لیے نہیں، وہ انسان ہے اسی لیے آپ اس کی بھی عزت کر رہے ہیں. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز پر غور کیجئے. میں اسپیڈ تھوڑا ڈاؤن کیا ہوا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 70. اور ہم نے بنی نو آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں عطا کی ہیں. سواری خشکی میں بھی اور تری میں بھی. خشکی مطلب سمجھیں نا آپ، جیسے زمین کے اوپر ٹرین چل رہی ہے یہ خشکی میں، 4 ویلر آپ چلا رہے ہیں یہ خشکی میں، بائک آپ چلا رہے ہیں یہ خشکی میں، سمندر کے اندر پانی کے بڑے بڑے جہاز ہیں یہ ہوا تری میں. پانی کے جہاز میں اگر کوئی مسلمان سفر کرتا ہے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک ہندو بھی سفر کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے بنی نو آدم کو، آدم کے اولاد کو ہم نے خشکی میں بھی اور تری میں بھی سواریاں دی ہیں. خشکی میں بھی اور تری میں بھی. BMW اگر کسی مسلمان کے پاس ہے تو کسی ہندو کے پاس بھی ضرور ہے. بائک اگر آپ کے پاس ہے تو ایک ہندو کے پاس بھی ضرور ہے. اللہ نے سب کو دیا ہے، کہیں یہ نہیں دکھایا ہے کہ میں نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے، سب کو دیا اللہ نے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 2. نمبر 3، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے پوری انسانیت کو پاکیزہ طیب، پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے ان کو، سب کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو کھیت میں گیہوں دے رہا ہوں تو یہ صرف مسلمانوں کو نہیں. جو گیہوں تم کھاتے ہو وہی گیہوں ایک ہندو بھی کھاتا ہے. جو سرسوں کا تیل تم استعمال کرتے ہو وہی سرسوں کا تیل ایک غیر مسلم بھی، ایک یہودی بھی، ایک پارسی بھی استعمال کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی نو آدم کو، آدم کے بیٹے کو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کی ہے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3. اب آخری ٹکڑا آیت کا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر، گائے ایک مخلوق ہے، بھینس ایک مخلوق ہے، سانپ ایک مخلوق ہے، کتا ایک مخلوق ہے، چیونٹی ایک مخلوق ہے، یہ جو ایک مخلوق ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نے بہت سی مخلوقات پر ہم نے حضرت انسان کو فوقیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے. اب آئیے پھر سے میں آیت پڑھ رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی نو آدم کو، پوری انسانیت کو، اولاد آدم کو ہم نے باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور تری میں سواریاں دی ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے حضرت انسان کو فضیلت بخشی ہے. پوری آیت کے اندر کہیں بھی آپ کو ملا کہ ہندو مسلم ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. پوری آیت کے اندر کہیں بھی آپ نہیں دکھا پائیں گے. اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب آئیے قرآن کی ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دوسری آیت، اور یہ آیت آپ کو کہاں ملے گی؟
سورہ حجرات آیت نمبر 13، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اب یہ دیکھیے اس آیت کے اندر، دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے لوگوں کو ایک خاندان اور ایک قبیلے سے جوڑ دیا ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، کہیں بھی ہندو مسلم کی قید نہیں لگائی ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ غور کر کے سنیں گے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کا اگر کوئی بغور مطالعہ کرے نا، یہ سارے جھنجھٹ ہندو مسلم کے سارے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس، پہلے ایک میں نکتہ بتا دوں آپ کو، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو آپ میں سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، دیکھیں گے اس قرآن کے اندر دو جملے زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں، دو لفظ۔ کیا؟ نمبر 1 ناس اور نمبر 2 آمنو۔ قرآن پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے کہیں دیکھیں گے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ایسا ملتا ہے کہ نہیں؟ اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ملے گا آپ کو۔ تو دو جو ہیں یہاں پر لفظ ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں میں فرق کیا ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں پر دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، صرف اور صرف مومن اس سے مخاطب ہیں۔ مومن جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اس سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الناس، وہاں پر دنیا میں رہنے اور بسنے والے ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے اور بسنے والے جتنے بھی منشیہ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے۔ کہاں؟ جہاں ناس کا لفظ ہے، اور جہاں آمنو کا لفظ ہے وہاں صرف مومن لوگ خطاب ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس میں لفظ ناس ہے۔ اس کا مطلب اللہ کسی وشیش سمودائے سے، کسی ایک دھرم کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر ساری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ فیصلہ آپ کریں گے۔ مردے سے مراد آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد حوا علیہ السلام۔ جب ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، تو اے پیپرا دھنگاوا والو بولو، ہمارے اندر جو رشتہ ہوا، جو رشتہ قائم ہوا، ہم آپس میں کیا ہیں؟ اب بتائیے کیا ہے آپس میں؟ بھائی بھائی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے پورے وشے کے لوگوں، ہندو مسلم کی قید نہیں ہے یہاں پر، یہودی عیسائی کی قید نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اللہ دنیا میں رہنے اور بسنے والے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔
جب ہمارا باپ ایک ہے, ہماری ماں ایک ہے, تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا نا کہ اگر قرآن کا کوئی مطلب حاضر دماغ سے اور سوچنے اور سوچ کر کے سمجھ کر کے اگر کوئی قرآن کا مطالعہ کرے نا, تو یہ ہندو مسلم کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ مولانا آپ بول رہے ہیں کہ ایک باپ ایک ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں, تو یہ قبیلے, ہاں, یہ برادریاں, یہ شعبے اور قبیلے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ شعبے اور قبیلے ہم نے بنایا ہے. اے مسلمانوں, اے دنیا میں رہنے والے انسانوں, یہ شعبے اور یہ قبیلے ہم نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اللہ کہتا ہے اے دنیا کے منشیوں, اے دنیا کے انسانوں, ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انگد کمار منڈل مکھیا پد کے لیے 2 ہیکٹر دیا. اچھا, مکھیا ہیں جی, اور یہی ہے کیا؟ ابھی ضلع پریشد ذاکر حسین کو بھیجا. اچھا, ضلع پریشد ذاکر حسین کوئی ہیں, تو اب برائے کرم اسٹیج پہ آ جائیں گے. آ گئے ہیں. آ گئے ہیں, ماشاءاللہ. کوئی کچھ بولنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں بولیے. اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بیٹھے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اسی لیے نا لڑائی جھگڑا والا میرا موضوع نہیں ہے, ملانے والا موضوع ہے آج میرا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے شعبے اور قبیلے ضرور بنائے. کوئی اپنے آپ کو شیر شاہ بادی کہہ رہا ہے, ہاں, کوئی اپنے آپ کو انصاری کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے. تو یہ خود سے وہ نہیں بنایا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ شیر شاہ بادی یہ اونچی ذات کے ہیں, انصاری نیچی ذات کے ہیں, اس لیے پٹھان اونچی ذات کے ہیں, دلت نیچی ذات کے ہیں, اس لیے نہیں. اس لیے اللہ نے شعبے اور قبیلے نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہم نے شعبے اور قبیلے ضرور بنائے ہیں, لیکن اس لیے لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہم نے شعبے اور قبیلے بنائے ہیں, پہچاننے کے لیے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں, آپ کے اس دھنگاواں میں عبداللہ نام کا کوئی ہے, بغل میں پھر ایک گاؤں ہے دوسرے قبیلے میں, اس خاندان میں بھی ایک اور عبداللہ نام کا ہے. کوئی آ کر کے کہے کہ بھائی عبداللہ کا گھر کون سا ہے, ہم عبداللہ سے ملنا چاہتے ہیں. اگر کوئی آ کر کے آپ سے پوچھے, سوال کرے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کون سا عبداللہ؟ اگر اللہ شعبے اور قبیلے نہیں بناتا, اگر اللہ ذات اور برادریاں اللہ نہیں بناتا, تو نہیں پہچان پاتے آپ. آنے کے بعد کہیں گے اوہو اچھا وہ انصاری عبداللہ, وہ انصاری, وہ پٹھان, اچھا ٹھیک ہے, یہ پہچان گئے نا. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہم نے شعبے اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. پہچاننے کے لیے ہم نے شعبے اور قبیلے بنائے ہیں. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ورنہ اللہ کی نظر میں, اللہ کی درشٹی میں سب سے اچھا وہ ہے, اللہ کے پاس قدر و قیمت اسی کی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, اپنے اندر تقوی اختیار کرتا ہے. جس کے اندر تقوی ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, اللہ کی نظر میں اسی کی قدر و قیمت ہے. تو 2 آیتیں ہو گئی میرے بھائیوں. ان دونوں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہیں بھی ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. کچرا کا مستق ڈیلر اچھا اپنا من استری کے لیے وہ انتقال کر گیا نا, اچھا, دعا کا درخواست کیا. مشتاق ڈیلر, کچرا کا مشتاق ڈیلر, یہ کچرا ایک گاؤں کا نام ہے. وہ اپنی اہلیہ کے لیے 500 دیے ہیں. اچھا, ذاکر حسین ضلع پریشد امیدوار.
अच्छा, जाकिर हुसैन जिला परिषद उम्मीदवार। 4000 नकद किया, 2000 बाकी और दुआ के लिए खर्च किया। अच्छा, अल्लाह अकबर। 4000 नगद और 2000 बाकी, और ये दुआ की दरखास्तें किए हैं। 3 नवंबर को इलेक्शन है। मेरे भाइयों, आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। अंगद मंडल मुखिया पद में क्या 2 हेक्टेयर दिया है। अच्छा, अंगत मंडल। हाँ, डीमिया क्षेत्र। अच्छा, इंशाअल्लाह जो लोग जिस मर्जी से दे रहे हैं, नियत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम यही उम्मीद रखेंगे कि मौला जिस मकसद से, जिस नीयत से मौला दे रहे हैं, इनके मकसद को तो पूरा कर दे। आखिर में सबके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी। अब आइए, बीच बीच में आप रोक देते हैं तो मैं भी भटक जाता हूँ। हाँ, अब आइए, 2 कुरान की आयतें 2 जगह से। एक सूरे बनी इसराइल से। आज मैं समझाने वाली तकरीर कर रहा हूँ। आप सोचेंगे मौलाना तेज स्पीड में क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज थोड़ा मैं स्पीड डाउन किया हुआ हूँ। सुनिए, 2 कुरान की आयतें, एक सूरा बनी इसराइल से और एक सूरा हुजरात से। अच्छा, वो अंगत मंडल साहब जो हैं, अच्छा, वो 2000 दिए हैं मंडल साहब, अंगत मंडल साहब। ये हाँ, डीमिया क्षेत्र से। अच्छा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह इनको भी कामयाबी अता फरमाए और कामयाबी इनकी कदम चूमे। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, खुसूसी तौर पर सबके लिए आखिर में दुआ की जाएगी। आइए, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे सुनेंगे तब ना मजा आएगा, इसीलिए ये मौजू मैंने इख्तियार किया था। इलेक्शन का दौर चल रहा है ना, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के इस मौजू को आज आपके सामने रखा हूँ कि देखिए, आज जो हम और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, इस्लाम कहीं इसकी इजाजत ही नहीं देता है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो और किसी दूसरे को मारो काटो। सुनो, एक हदीस अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हदीस सुनिए, अब एक हदीस आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इंसानियत का दर्स इस्लाम कैसे दे रहा है। यह हदीस कहां पर मिलेगी आपको? सही मुस्लिम, चैप्टर किताबुल हुदूद, और हदीस नंबर है 4432, 4432, बिल्कुल हवाले के साथ, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। सुनिए, माइस बिन मालिक, हदीस बहुत लंबी चौड़ी है इसीलिए तर्जमा कर रहा हूं। एक सफ़े की हदीस है, बिल्कुल लंबी चौड़ी हदीस। देखिए इंसानियत की दर्स किस तरीके से दिया गया है। माइस बिन मालिक, आप समझेंगे इसलिए स्पीड को डाउन करके बोलने जा रहा हूं। हदीस का तर्जमा, ये अल्लाह के रसूल के पास आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल से कहते हैं, इन्नी कद ज़लम तो नफ्सी, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने नफ्से के ऊपर जुल्म किया है। अच्छा, मुजरिम खुद आ रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और आकर के खुद इकरार कर रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। अच्छा, जुल्म तो बहुत तरीके के होते हैं, बात क्लियर नहीं हो रही है। वही आगे के लफ्ज पर आप गौर करें। माइस बिन मालिक कहते हैं, इन्नी कद ज़लम तो नफ्सी व ज़नई, तो अल्लाह के रसूल, मैंने अपने नफ्से के ऊपर जुल्म किया है, व ज़नई तो, और ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा जुल्म ये है कि मैंने जिना कर लिया है एक औरत से। अल्लाह अकबर। धनगावा वालों, क्या ईमान था। अल्लाह अकबर, खुद इकरार कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से आकर के, अल्लाह के रसूल, मैंने जिना किया है। अल्लाह के रसूल, इस्लामी जो सजा है वो सजा आयद कीजिए मेरे ऊपर। अल्लाह के रसूल उसको लौटा दिए। जा, मतलब अनसुनी हो गया। अल्लाह के रसूल उतना ध्यान नहीं दिए, उसको लौटा दिए, वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, हदीस बहुत लंबी चौड़ी है। फिर दूसरे दिन आया, फिर वही कहता है, अल्लाह के रसूल, मैंने जिना किया है, मैं इकरार कर रहा हूँ, आपके सुप्रीम कोर्ट में मैं पहुँच चुका हूँ। अल्लाह के रसूल, इस्लाम की जो सजा है वो मुझको दे दीजिए, हद जारी कीजिए मेरे ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फिर लौटा दिया। अरे जाओ, लौटा दिया उसको अपना घर, जाओ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को भेजा। ये देखिए, एक शख्स को उसकी जमात के लोगों के पास भेजा कि अरे
जाओ खबर लेकर के आओ, ये पागल उगल तो नहीं है, ये उल्टा पलटा बकता तो नहीं है, दिमाग ठीक है तो इसका, खबर लेकर के आओ। उसकी कौम के पास भेजा अल्लाह के रसूल ने। देखा अल्लाह के रसूल हुकूमत कैसे चलाए हैं, अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के रसूल ने भेजा किसी को तो उसने आकर के खबर दिया कि अल्लाह के रसूल नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो सही सालिम है, दिमागी तवाज़ुन नहीं है, वो ठीक बोलता है, पागल नहीं है। तीसरे दिन फिर आया वो, फिर कहता अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है। अय अल्लाह के रसूल आप सुनते क्यों नहीं है, मैंने जिना किया है, जिना किया है, सजा दीजिए मुझको। अल्लाह के रसूल तीसरे दिन भी लौटा दिए, जाओ चले जाओ। फिर एक आदमी को अल्लाह के रसूल ने भेजा, अरे जाओ तो अच्छी तरीके से खबर ले आओ, ये 3 दिन से आकर के इकरार कर रहा है कि मैंने जिना किया है, जिना किया है, मुझे पाक कीजिए। ये पागल उगल तो नहीं है, सही से खबर लगा करके आओ, किसी मुअतबर आदमी से, अच्छे आदमी से, उसके घर के करीब के लोगों से पता लगा के आओ कि इसका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं। जब बात क्लियर हो गई कि नहीं ये पागल नहीं है, ये मजनू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बोलता सही है, और नबी अकरम के पास आकर के इन्होंने इकरार किया है कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है। अल्लाह के रसूल ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबाए किराम ले जाओ, इस मेरे सहाबी को ले जाओ, मैदाने मख्तल में इसको ले जाओ, और ये मर्द थे चूंकि इनको कमर तक गाड़ो और पत्थरों से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो उसको कि जब तक उसकी जान ना चली जाए उसको छोड़ना नहीं। यह है इस्लाम में जिनाकार की सजा। अगर शादीशुदा है और जिना में पकड़ा गया तो इस्लाम में जिनाकार की ये सजा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मारो पत्थर उसको, और इतना मारो कि जब तक उसकी जान ना चली जाए उसको छोड़ना नहीं। उनको जो सजा मिलनी थी मिल गई। अब उसके बाद अभी हदीस खत्म नहीं हुई है, अब उसके बाद गालिबन उस औरत का नाम है गामेदिया, सही मुस्लिम उठा करके देख लेंगे। अब वो आई अल्लाह के रसूल के पास माइस बिन मालिक के बाद। अब ये मंजर दिखाऊंगा आपको कि इंसानियत का दर्स कैसे इस्लाम दे रहा है। वो औरत आई अल्लाह के रसूल के पास और आकर के कहती है अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है। वो भी आकर के कहती है मैंने जिना किया, अल्लाह के रसूल मुझ पर हद जारी कीजिए, जिना की जो सजा है इस्लाम के अंदर वो मुझ पर आयद कीजिए, हुक्म दीजिए आप साहबाए किराम को। अल्लाह के रसूल ने उसको लौटा दिया, अरे चली जाओ चली जाओ। वो चली गई, फिर दूसरे दिन फिर आ गई। उस दिन तो वो चली गई, दूसरे दिन फिर आ गई, फिर कह रही है अल्लाह के रसूल आप मुझे लौटा दे रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आप माइस बिन मालिक को लौटा दे रहे थे। आप मुझे क्यों घर भगा रहे हैं अल्लाह के रसूल? आप तो माइस बिन मालिक के बारे में लोगों से क्लियर होने के लिए उनके घर तक लोगों को भेजा कि ये सही सालिम है कि नहीं, दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं इसका। लेकिन आए अल्लाह के रसूल मेरे पास प्रूफ मौजूद है। का क्या? अल्लाह के रसूल मैं हामिला हो चुकी हूँ, और क्या आप गवा लेंगे? वही जिना का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है, क्या गवाह लेंगे आप? ये देखिए प्रूफ दिखा रही है ये। आपने कहा तब तो अब तुमको सज़ा मिलेगी। हदीस में यहाँ तक है कि उनको सजा अल्लाह के रसूल ने जो इस्लामी सजा है सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि इनको मैदान मक्तल में ले जाओ। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब रसूल रहमत का अगर आप मुताला करेंगे मेरे भाइयों, देखेंगे आंखों से आंसू आ जाएगा आपका। जब सहाबाए किराम को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि जाओ इनको मैदान मक्तल में ले जाओ और जा करके यहाँ तक उसको गाड़ो जमीन में और पत्थर मार मार करके उसको हलाक कर डालो जब तक उसकी जान ना चली जाए, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। सहाबाए किराम जोर से पकड़ करके उसको मौलाना अबुल कलाम
کلام آزاد کی کتاب پڑھیے، زور سے پکڑ کر کے کھینچ کر کے جب اس کو لے جانے لگی، وہ عورت کہنے لگی اے نبی کے صحاباؤں، اے نبی کے ماننے والوں، آہستہ سے مجھ کو کھینچو، آہستہ سے لے چلو، اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے ابھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہاں؟ تو حاملہ ہو چکی ہے؟ کہاں؟ نبی کے پاس یہ خبر پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول، جس عورت کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول ابھی اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، ابھی ایک جانے نہیں بلکہ دو جانے جائیں گی۔ وہ معصوم کا کیا قصور؟ قصور تو نے کیا ہے، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب چلی آنا۔ بچہ کتنے مہینے میں پیدا ہوتا ہے؟ 9 مہینے میں۔ 9 مہینے میں۔ آج میں سمجھانے والی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کہیں ہندو مسلم کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے اللہ سب کو اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلم ہے، مسلم کو میں زیادہ دوں، غیر مسلم کو کم دوں، یہ نہیں دیکھتا۔ 9 مہینے کے بعد آئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے، یہ کپڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو لائی، کپڑے میں لپیٹ کر کے لائی اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ ایک پوائنٹ میں بتانے بھول گیا جو بہت ضروری ہے اس کو بتانا۔ جب اس عورت نے خود اقرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، اور آپ پروف لیں گے، دلیل دکھاؤ، یہ دیکھیں میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، میں حاملہ ہو چکی ہوں، اب تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتانے بھول گیا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کام تیرے ساتھ کس نے کیا؟ یہ تو نہیں پوچھا، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کام تیرے ساتھ کس نے کیا۔ جانتے ہیں کتنی بڑی یہاں پر حکمت ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسی کا معاملہ چھپا ہوا ہے تو یہ چھپا ہی رہے، تم مت اچھالو۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی بے عزتی ہم کیوں کریں؟ اس کا معاملہ اگر بند ہے، چھپا ہوا ہے تو چھپا رہنے دو۔ اے دھنگاواں کے میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک سبق یہ سکھا کے جا رہا ہوں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس کو پرسنل میں، آپ اس کو اکیلے میں بلائیے اور بلانے کے بعد اس کو سمجھائیے کہ دیکھیں یہ کام اسلام کے خلاف ہے، تم ایسا مت کرو۔ نہیں، آج ہمارے اندر کیا ہے، کوئی پکڑا گیا اسٹیج میں لاؤ، اس کو بدنام کرو، اسٹیج میں لاؤ۔ نہیں، اسٹیج میں مت لاؤ۔ اب دیکھیے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کے پاس 9 مہینے کے بعد وہ عورت آئی، آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیں میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول اب تو مجھے جلدی سزا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول کہیں میری موت آ گئی تو زنا کی سزا مجھے دنیا میں نہیں آخرت میں بھگتنی پڑے گی، اور اے اللہ کے رسول دنیا کی سزا میں برداشت کر لوں گی لیکن آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ پڑھیے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب۔ اللہ کے رسول اس بچے کو لے لیتے اپنے گود پہ، ارے وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، رحمت کا ٹائٹل دیا گیا اللہ نے، نبی اکرم بچے کو لے لیتے۔ صحابہ کرام کو اب حکمیں دیتے ہیں، اے صحابہ کرام اب لے جاؤ اس کو میدان مقتل میں، اب اس کو پتھر مار کر کے رزم کر کے اس کو ختم کر دو، جب تک اس کی جان نہ چلی جائے چھوڑنا نہیں۔ ہر مرنے والے کو ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس عورت سے پوچھا گیا
اب تم کو میدان مقتل میں لے جایا جائے گا، بتاؤ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول حرام کا بچہ ہی صحیح، زنا کا بچہ ہی صحیح، لیکن ہوا تو میرے پیٹ سے ہے اللہ کے رسول، میری خواہش یہ ایک مرتبہ بچے کو میرے گود میں دے دیجئے، میں دونوں پستان سے لگا کر کے اس کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دوں گی، اس کے بعد میں آپ کو یہ بچہ دے دوں گی۔ کیسا لگ رہا ہے دھنگامہ والو؟ وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول وہ بچہ دے دیتے ہیں، لو خاتون دودھ پلاؤ، دے دیا، آخری دودھ بچے کو پلا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب مجھ کو پتھر سے مارا جائے گا، اب میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہوں گی، یہ دودھ یہ پستان پلا رہی ہے، ادھر بچے کو لگا رہی ہے۔ بچے نے جب پیٹ بھر کے دودھ پی لیا اور خود سے دودھ پینا چھوڑ دیا، بچے نے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتی ہے، لیجیے اللہ کے رسول اب میں جا رہی ہوں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ اب اس کو لے جاؤ میدان مقتل میں۔ کچھ دور لے گئے صحابہ کرام، اللہ کے رسول بچے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بچے کے ہونٹ پہ دودھ کے قطرے لگے ہوئے ہیں، ماں کا دودھ بچے کے ہونٹوں پر ہے۔ اللہ کے رسول کہتا ہے صحابہ رک جاؤ، لاؤ اس عورت کو، لاؤ، نہیں لے جانا پڑے گا، رک، لاؤ جلدی سے، رکو، لے آؤ۔ کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ ابھی تو آپ آرڈر دے دیے تھے قتل کرنے کا، اس کو پتھروں سے مارنے کا آپ نے حکم دے دیا تھا۔ کہا نہیں، محمد اتنا ظالم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس بچے کو اس کے ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، اس کو اگر تم لوگ قتل کر دو گے تو بچہ کون پالے گا؟ لو بچہ لے لو، چلی جاؤ، چلی جاؤ۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، چاول کھانے لگے، تب اس کو لے کر کے میرے پاس چلی آنا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، پھر لے کے بچے کو چلی گئی، پھر لے کے بچے کو چلی گئی۔ اس کے بعد جب بچہ کھانا کھانے لگا، جب بچہ روٹی کھانے لگا، وہ پھر سے بچے کو لے کر کے آئی۔ میرے بھائیوں اٹھائیے صحیح مسلم کتاب الحدود، خبزے کا لفظ وہاں پر موجود ہے، اور خبزن کے معنی ہوتا ہے روٹی۔ بچے کو لے آئی، اللہ کے رسول کے پاس جب وہ لے آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، اور دے دی اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی ہے جو اس بچے کی پرورش کرے؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ ہم کو دے دیجئے۔ اب اس عورت کو لے گئے صحابہ کرام، واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے لیکن وہاں ادھر میرا تعلق نہیں ہے، موضوع سے ٹچ نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس کو لے جا کر کے صحابہ کرام نے رجم کیا، پتھر مار مار کر کے، پتھر اتنا پتھر مارا صحابہ کرام نے کہ جب تک ان کی جان نہیں چلی گئی چھوڑا نہیں صحابہ کرام نے۔ میرے بھائیو انسانیت کا درس دیکھیے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے حرام کا بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، پیٹ میں پل رہا ہے، اس کی ماں کو جب سزا دی جائے گی تو یہ پیٹ کے اندر خود بخود مر جائے گا، اس کو الگ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود مر جائے گا۔ لیکن نہیں، حرام کا بچہ ہوا تو کیا ہوا، ناجائز بچہ ہوا تو کیا ہوا؟ میرے بھائیوں وہ ایک انسان تو ہے، اس کو بھی اپنی دنیا بنانے کا حق حاصل ہے، اس کو بھی جنت اور جہنم دنیا میں آ کر کے جنت اور جہنم کا، اگر جنتی ہے تو اپنی جنت بنانے کا حق ہے
اس کو بھی میرے بھائیوں، جو اسلام ایک حرام بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو اسلام ایک زنا کے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام یہ کیسے حکم دے گا کہ تم کسی ہندو کو مار ڈالو، کسی عیسائی کو مار ڈالو، کسی یہودی کو قتل کر ڈالو، کسی کے اوپر ظلم کرو، کسی کو ناحق قتل کر دو؟ جو اسلام ایک حرام بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام کسی ہندو کو، کسی پارسی کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ ایک حدیث ہو گئی، اب دوسری حدیث، حدیث کے اوپر حدیث سناتا چلا جاؤں گا، چلیے نا۔ دوسری حدیث انسانیت کا درس دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا سکھلایا ہے یہاں پر دیکھیے، بلکہ اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، ایمان کا حصہ۔ حدیث سنیے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ غور کر کے سنیے گا، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، برانچز، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کے۔ ان میں سب سے ہائی کوالٹی کا جو ایمان ہے، ہائی کوالٹی کا جو ایمان ہے وہ ہے کیا؟ قول لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا یہ بالکل ہائی کوالٹی کا ایمان ہے اور سب سے افضل ہے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور سب سے نارمل ایمان کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے نیچے، سب سے نارمل کیا ہے؟ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے جس پر لوگ چلتے ہوں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نارمل درجہ ہے، یہ سب سے نارمل ایمان ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ مثلا میں آپ کو یہ سمجھاؤں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ صحیح سالم ہیں، آپ دیکھ پا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کیلے کے چھلکے کو پھینکا نہیں، اٹھا کر کے دوسری طرف نہیں پھینکا آپ نے۔ ہو سکتا ہے کوئی نابینا، کوئی اندھا آدمی آئے اور آ کر کے اس کیلے کے چھلکے کے اوپر اس کا پیر پڑ جائے اور پھسل کے وہ گر جائے، ہو سکتا ہے اس کا ٹانگ ہی ٹوٹ جائے۔ ہاں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے، آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اس پتھر کو اٹھا کر کے دوسری طرف پھینک دیں۔ اینٹ پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر یہ واجب بنتا ہے کہ آپ اس اینٹ کو، اس پتھر کو، اس کانٹا کو اٹھا کر کے دوسری طرف پھینک دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جلدی بازی میں آئے اور کانٹا اس کے پیر میں چبھ جائے۔ اگر آپ فور ویلر میں ہیں تو فور ویلر روک کر کے آپ اس پتھر کو وہاں سے ہٹائیے۔ اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو بائک روکیے اور روک کر کے آپ پتھر کو وہاں سے ہٹائیے۔ میرے بھائیوں، یہ مت دیکھیے کہ یہ ہندو کا راستہ ہے، یہ دیکھیے انسانیت کی تعلیم دیکھیے۔ یہ مت دیکھیے کہ یہ گاؤں تو غیر مسلم کا ہے، بھائی یہاں پر زیادہ غیر مسلم چلتے پھرتے ہیں، یہ گاؤں یہودیوں کا ہے، یہ راستہ یہودیوں کا ہے، ارے یہودی مرتے ہیں مر جانے دو، غیر مسلم مرتے ہیں مر جانے دو، ہٹو یہاں سے پتھر مت ہٹاؤ۔ نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہودی ہوا تو کیا ہوا،
गैर मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, है तो इंसान। इंसान चलते हैं उस रास्ते पर इंसान। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी कि इंसान होने के नाते तुम्हारे ऊपर ये वाजिब बनता है कि तुम पत्थर को, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब बनता है कि तुम कोई कांटा अगर है तो उस कांटा को उठा करके वहां से फेंक दो। हाँ, तो मेरे भाइयों अब आइए, क्या दिखाया मैंने कि यहाँ इंसानियत की तालीम दी जा रही है, हिंदू और मुस्लिम की कोई कैद नहीं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन मोमिन नहीं, कौन मोमिन नहीं? अगर नबी बगैर कसम के कोई बात कह दे तो उस पर भी हमारा ईमान लाना वाजिब है, लेकिन अल्लाह के रसूल कसम खा करके कह रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, और एक बार नहीं 3 बार अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन मोमिन नहीं? जो पेट भर करके खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। जो बेचारा हज करके आया है, हज करके सऊदी से आया है, वो इतर उतर लगा करके नमाज पढ़ने जा रहा है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रमजान के रोजे रख रहा है, नेक काम कर रहा है, और उसका पड़ोसी अगर भूखा हो रहा है तो कसम खुदा की मैं बता रहा हूं ये तहज्जुद उसके बेकार है, ये हज उसका बेकार है, ये नमाज बेकार है, ये सदका बेकार है उसका, अगर वो अपने पड़ोसी की देखभाल नहीं कर रहा है। तो जानते हैं पड़ोसी का ख्याल रखना ये ईमानियात में से है, ईमानियात में से। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं लगाई गई है। अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू भी है लेकिन उसका आप ख्याल रखें कि वो कहीं भूखा पेट तो नहीं सो रहा है, वो कहीं खाली पेट रात को तो नहीं सो गया है, आप उसकी खबर लीजिए मेरे भाइयों। बात आगे बढ़ रही है। धनगामा वालों सुनो, अब मैं 5 मिनट के लिए मौजू से थोड़ा हट के बातें कर रहा हूं, 5 मिनट के लिए, और मुझे इशारा किया गया है इसीलिए भी सुनिए। रात भर हम तकरीरें सुन रहे हैं, धनगामा वालों गौर से सुनो, क्या ईमान है हमारे अंदर। सुबह हमारी ये मदरसे की मस्जिद बतला देगी कि इस जलसे का रिजल्ट क्या निकला, क्या फायदा होगा। त्रिपुरा में जिस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदें जला दी जा रही हैं, मुसलमानों के घरों को जला दिया जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, ये वक्त करीब है कि पूर्णिया सिटी के अंदर भी मस्जिदें जला दी जाएंगी। ये वक्त करीब आ गया है कि कटिहार सिटी के अंदर भी मस्जिदें जला दी जाएंगी। क्यों आज हम खामोश बैठे हुए हैं? क्या ईमान है हमारे अंदर? सुबह हमारे मस्जिदें बतला देंगी कि इस जलसे का रिजल्ट क्या निकला। लाखों रुपया आपने चंदा दिया मदरसे में, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को सुधारा नहीं, तो आपने क्या किया? नबी के ज़माने के सहाबाओं के वाक़यात को उठा करके देखिए। अल्लाहु अकबर। एक कुरान की आयत सुन लेते थे, ईमान पैदा हो जाता था, फिर उसके बाद ईमानी असरात उनके जिंदगी पर कैसे मुरत्तब होते थे। हजरत उस्मान का नाम आपने सुना है ना? उस्मान नाम सुना है आपने? कौन थे ये हजरत उस्मान? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद थे, दामाद। जानते हैं 2 बेटी अल्लाह के रसूल इनको दिए थे, 2 बेटी, अरे एक साथ नहीं। जब एक बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी भी अल्लाह के रसूल ने दे दिया था हजरत उस्मान को। जानते हैं एक मर्तबा चंदा करने की जरूरत पड़ी। फिर से सुनो, मैं दोबारा कह रहा हूं, धनगामा वालों
सुनो, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल को चंदा करने की जरूरत पड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई है जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करे, मैं नबी उसको गारंटी दे रहा हूं कि जन्नत मैं उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी, उस्मान ये नाम है और गनी उसका ये टाइटल है, टाइटल। गनी मालदार अमीर। हजरत उस्मान खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, एक नहीं दो नहीं 100 ऊंट की कुर्बानी मैं दे रहा हूं। चैनल वाले अब इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, यहां से मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं। 100 ऊंट की कुर्बानी दे रहा हूं मैं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान तुम बैठ जाओ, उस्मान तुम बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया उस्मान को छोड़ करके कोई दूसरा है जो 100 ऊंट की कुर्बानी दे। हजरत उस्मान फिर उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं और 100 ऊंट दे रहा हूं अल्लाह की राह में, जन्नत मुझको दीजिए अल्लाह के रसूल, किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं, और 100 ऊंट में दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान तुम बैठो, बैठो उस्मान तुम, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे बाद जो और कोई है कोई देना चाहते हैं मैं उनसे कह रहा हूं, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया उस्मान को छोड़ करके कोई तीसरा शख्स है जो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे, नबी उसको गारंटी देता है कि जन्नत मैं दिलवाऊंगा अल्लाह से सिफारिश करके। फिर हजरत उस्मान उठ गए, अल्लाह के रसूल और 100 ले लीजिए लेकिन जन्नत मुझे दीजिए। ऐ धनगावा वालों सुनो, एक नहीं दो नहीं 7 बार अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया और 7 मरतबा हजरत उस्मान 1 2 3 करते करते 700 ऊँटनी की कुर्बानी दिए थे, 700 ऊँट की कुर्बानी दिए थे। अल्लाह अकबर। जब 700 ऊँट कुर्बानी दिए अल्लाह की राह में, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने मजमे में ऐलान किया क्या उस्मान बैठ जाओ और सुनो। ऐ लोगों जितने लोग हाजिर हो सुनो, अगर उस्मान आज के बाद कोई नेकी का काम ना करे फिर भी उस्मान जन्नत में जाएगा। नबी उसको गारंटी दे रहा है कि उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या ईमान था मेरे भाइयों। हम और आप तकरीर सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकल जा रहा है। अभी मौलाना मांगेंगे ना सब उठ के भागेंगे, मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। एक और दर्दनाक वाकया रख रहा हूं। इस वाकये के बाद अगर किसी को जाना है तो मेरी तरफ से परमिशन है कि तुम चले जाना, लेकिन इस वाकये को सुनो, इसको कसम दे रहा हूं जलसे वालों सुनो, इस वाकये को सुन करके जाना। बड़ा दर्दनाक है। अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार पड़ गए, हकीमों ने, तबीबों ने, डॉक्टरों ने इलाज किया। मीट मछली इसको बहुत दिनों से डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मीट मत खाना, मछली मत खाना। बहुत दिनों के इलाज के बाद जब ये खतरे से बाहर आ गए तो इनकी बीवी से, इनके घर वालों से, तबीबों ने, डॉक्टरों ने कहा कि हाँ अब ये खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है, अब जो चाहो तुम इसको खिला सकती हो, ये खतरे से बाहर है, जो चाहो तुम इसको खिला सकती हो। अच्छा। अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा गया क्या खाओगे? कहा बहुत दिनों से मैं मछली नहीं खाया हूँ, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था इसलिए मैं मछली नहीं खाया हूँ, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। अच्छा। खादिम को भेजा, जाओ मछली लेकर के आओ। खादिम को जब मछली लाने के लिए भेजा तो खादिम मार्केट में गया, इत्तेफाक से मार्केट में उस दिन मछलियाँ नहीं आई थी, आकर के खाली हाथ चले आए, कहा मार्केट में मछली नहीं है। बीवी ने कहा क्या बात कर रहे हो, मार्केट में मछलियां नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आई होंगी मछलियां आज मार्केट में, कल ले आएगा। दूसरे दिन फिर गए, मछलियां उस दिन भी नहीं मिली। तीसरे दिन मछलियां
مل گئی. گھر میں لے آئے, اے میرے دھنگاواں کے میرے بھائیوں, مچھلی لے کے آئے. ان کی بیوی نے صاف کیا مچھلی کو, صاف کرنے کے بعد تیل میں بھنا, بھننے کے بعد صحیح سے اس کو اچھی طریقے سے مچھلی کو بنایا. بنانے کے بعد پراٹھا تیار کیا. پراٹھا, مچھلی اور پراٹھا لا کر کے اپنے شوہر کو اٹھا رہی ہے. اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, اٹھ جائیے, مچھلی اور پراٹھا آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے, اٹھ جائیے. دسترخوان لگا دیا گیا ہے, ادھر مچھلی ہے, ادھر پراٹھا ہے, ساری چیزیں نعمتیں بھری پڑی ہیں دسترخوان میں. پیاری بیوی روٹی کا ٹکڑا لیتی ہے, پراٹھے کا ٹکڑا لیتی ہے پیاری بیوی, اور شوربہ میں ڈبا کر کے مچھلی لگا کر کے اب عبداللہ ابن عمر کے منہ میں ڈالے گی کہ دروازے سے آواز آ رہی ہے, شیئن للہ, ارے اللہ کے نام سے کچھ دے دو, اللہ کے نام سے کچھ دے دو. عبداللہ ابن عمر نے کہا, بیوی رک, پراٹھے کا ٹکڑا نیچے, پراٹھے کا ٹکڑا نیچے کرو, جاؤ پہلے یہ پراٹھا اور یہ مچھلی جو سائل مانگنے کے لیے آیا ہے پہلے اس کو دے کر کے آؤ, جاؤ پہلے اس کو دے کر کے آؤ. کہنے لگی, اے میرے شوہر, میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, آپ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے. الماری میں سے صندوق کھول کر کے گھر سے کچھ روپیے ہم ان کو دے دیتے ہیں, وہ جا کر کے اپنی پریوار میں یہی مچھلی یا اپنے من پسند کے کھانے مارکیٹ سے خرید کر کے کھا سکتے ہیں. کہا, بیوی تم نے تو اچھا مشورہ دیا, ٹھیک ہے. یہ گئی الماری سے روپیے نکال کر کے اب دینے جا رہی ہے سائل کو. پھر عبداللہ ابن عمر نے کہا, رک جاؤ, پہلے یہاں لاؤ, کتنا ہے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں, مچھلی کا اتنا, مسالہ کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا اتنا, ہاں صحیح دے رہی ہو, کم نہیں دے رہی ہو. دیکھیے کیوں, اگر وہ یہی کھانا چاہے تو یہی خرید کر کے مچھلی اور پراٹھا گھر میں کھا سکتا ہے. دے آؤ, جاؤ. جب وہ دینے کے لیے گئی, اے دھنکاوا کے میرے بھائیوں, اب ذرا غور کر کے سنو, اگر اتنا ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے ہمارے اور آپ کے دل کے اندر, پھر سے بول رہا ہوں, اگر اتنا بھی ایمان ہے تو یہ واقعہ ختم کرنے کے بعد اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی آپ کے پاس ایمان ہے تو یہ واقعہ ختم کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے رب کے اس گھر کے لیے جہاں پر صبح سے لے کر کے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, جب میں کھڑا ہوں گا دیکھوں گا کہ اس واقعے سے آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان پیدا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر کی بیوی جا رہی ہے, اب دے گی سائل کو وہ روپیہ, لیکن میرے بھائیو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, بیوی رک جاؤ, جلدی یہاں آؤ. کہا کیا ہوا, پھر بلائے, کہا یہاں آؤ جلدی. کہا یہاں روپیہ رکھو, دسترخوان میں رکھ دیا. کہا کیا کروں اب, پورے دسترخوان کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس میں مچھلی, پراٹھا, روپیے سب کچھ ہے. کہا جاؤ پورا دے کے چلے جاؤ, دے دو اس کو, چلی آؤ دے کے. کہا کیا ہوا, پہلے تو آپ روپیہ بول رہے تھے, یہ تو روپیہ دے رہے ہیں ہم, یہ آپ کھا لیجئے, آپ کے لیے ہم نے بنایا ہے. کہا بحث مت کرو, جاؤ پہلے دے کر کے آؤ, اس کے بعد میں بتاؤں گا. آج ہماری اور آپ کی بیویاں اگر ہوتی تو کہتی, ارے اس کو ابھی ٹپکنا تھا, ارے 10 منٹ لیٹ آتا تو آپ کھا لیتے نا. نہیں, لیکن وہ ایک اشارے پر جیسے ہی کہا پہلے دے کر کے آؤ, چلے گئے. جا کر کے سائل کو دے دیا, اس کے بعد آ کر کے بیٹھ گئی, سامنے آ کر کے بیٹھ گئی. عبداللہ ابن عمر نے
نے کہا اے میری بیوی میں نے تم کو کیوں دینے کے لیے کہا؟ قرآن کے اندر جو ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو، نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راستہ میں خرچ نہ کرو۔ اے میری بیوی، جب تم روپیہ لے کر کے اس سائل کو دینے کے لیے جا رہی تھی تب میں کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے نزدیک روپیہ محبوب ہے کہ مچھلی اور پراٹھا محبوب ہے۔ اے میری بیوی، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میرے نزدیک روپیہ زیادہ محبوب ہے یا پراٹھا زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ تو جو چیز تمہیں محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اللہ کی راستہ میں وہ خرچ کرو، تب تم کو نیکی حاصل ہوگی، تم کو نیکیاں ملیں گی۔ اے میری بیوی، میں کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، کسی نتیجے پر میں نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میرے نزدیک پراٹھا زیادہ محبوب ہے یا روپیہ، اسی لیے سب میں اٹھا کر کے دینے کا حکم دیا کہ جاؤ دے کر کے آؤ اس کو۔ اے دھنگاوا کے میرے بھائیوں، واقعی اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج اس قرآن کو بچانے کے خاطر مسلمان بھائیوں تری پورا کے واقعات کو آپ دیکھ لیجئے، ہماری مسجدیں جلا دی جا رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں آگ لگا دی جا رہی ہے، چوراہے میں راستے میں مسلمانوں کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ اے دھنگاوا کے مسلمانوں، یہ دینی مدارس ہمارے قلعے ہیں، یہ مساجد ہمارے دین کے مضبوط کھمبے ہیں۔ اے دھنگاوا کے میرے بھائیوں، اگر واقعی آپ کو قرآن سے محبت ہے اور روپیہ سے زیادہ محبت ہے، واقعی محبت ہے، قرآن سے بھی محبت ہے اور روپیے سے بھی محبت ہے، آپ بھی بیچوں بیچ پھنس گئے۔ اگر اس قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے تو آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ پائیں گے، چاہے میری جان چلی جائے لیکن قرآن کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہے نا، آپ کے اندر بھی قرآن سے محبت ہے لیکن آپ کے جیب کے اندر جو 200 500 کا نوٹ بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اب آپ کیا کریں، قرآن کی محبت کو دیکھیں گے یا روپیے کی محبت کو دیکھیں گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دھنگاوا میں کون میرا بھائی ہے، کون میرا باپ ہے جو ایک آواز میں لگاؤں گا نعرہ تکبیر کی اور کھڑا ہوں گا، دیکھوں گا کہ آپ کو روپیے سے زیادہ محبت ہے یا قرآن سے، اور آپ اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے 1 روپیے کا سکہ ہی صحیح، 100 کا نوٹ ہی صحیح، 200 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ آپ میرے ہاتھ پہ ڈالیں، دکھائیے تو میرے بھائیوں ایمانی جذبہ